الرحیم 10ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ سورہ ہود کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ سورہ ہود کے 4 رکوع پڑھے گئے تھے پرسوں، اس کا خلاصہ رہ گیا تھا، پہلے ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس میں بطور تمہید قرآن کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے اس کو اس شکل میں اتارا ہے۔ پہلے صرف وصول اور بنیادی باتیں جچے تلے انداز میں بیان کی گئیں، یعنی ابتدائی مکمل صورتیں، پھر بتدریج تفصیلات بیان ہوئیں۔ تمہیدی جملوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پیغام کی وضاحت کی گئی کہ یہ اللہ واحد کی بندگی اور توبہ و استغفار کی دعوت ہے، اور میں اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جو لوگ استغفار کر کے اللہ واحد کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ ایک مقررہ مدت تک ان کو زندگی کی نعمتوں اور اپنے فضل سے مالا مال کرے گا، اور جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے ان کے لیے ایک بڑے عذاب کا دن سامنے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں عذاب سے مراد اسلام کے مقابلے میں شکست کی پیشگوئی ہے، جزا اور سزا کے منکرین کو اور عذاب کا مذاق اڑانے والوں کو تنبیہ کی کہ یہ دنیا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اللہ نے اسے اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ کیسا عمل کرتے ہیں۔ انسان کا عجیب حال ہے کہ جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو بالکل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ ڈھیل دیتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے اور شیخی بگھارنے لگتا ہے۔ تھوڑے لوگ ہی ایسے نکلتے ہیں جو مصیبت میں صبر کی اور نعمت میں شکر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بتایا گیا کہ ایمان کی توفیق صرف ان لوگوں کو ملے گی جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی اور وہ قرآن کو اپنے دل کی آواز سمجھیں گے۔ رہے وہ لوگ جن کی فطرت کا نور بجھ گیا ہے تو وہ دوزخ کو دیکھ کر ہی قائل ہوں گے۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گروہ اندھوں اور بہروں کا ہو اور دوسرا گروہ آنکھیں اور کان رکھنے والے کا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت سنائی، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کو بھی آپ ہی کی طرح ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اور ان کی قوم نے بھی وہی کیا تھا جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سب طوفان میں غرق کر دیے گئے۔ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ آپ نہ گھبرائیں، اللہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سرخرو کرے گا۔ شرط یہی ہے کہ ساری مخالفتوں کے باوجود سیدھے راستے پر جمے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے زمانے تک، یعنی 950 برس تک صبر کرتے رہے۔ سورہ ہود ایک ایسی سورہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ مختلف انبیاء کے تذکرے کے ساتھ ان کے قوموں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی کون سی قوم کس طرح عذاب میں ہلاک ہوئی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ ہود کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ایسے شدید عذاب کا تذکرہ ہے جو مختلف قوموں پر آئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال سے زائد دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لیکن قوم نے جب مان کر نہیں دیا تو پوری کی پوری قوم سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تھے، جن کی تعداد بہت ہی مختصر ہے، 100 تک بھی نہیں پہنچتی ہے روایات کے مطابق، ان کو بچا لیا گیا، اور پوری دنیا میں جتنے انسان تھے سب کے سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر یہاں سے 12واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام بیان کرنے کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم اور ہود علیہ السلام کی قوم، عاد اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے عبرت انگیز انجام کو بتایا تاکہ قریش کو عبرت اور قیامت تک آنے والے سرکش لوگوں کو نصیحت ہو۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ اس مناسبت سے قریش فرشتوں کے اتارے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بتایا کہ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، وہ جب کافر قوموں کے مطالبہ پر آتے ہیں تو اپنے ساتھ عذاب لاتے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان قصوں کو بیان کرنے کا موقع ان لفظوں میں واضح کیا۔
یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ ابھی قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ان کے بناوٹی خدا جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، تیرے رب کا عذاب آنے پر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم میں پکڑتا ہے اسی طرح ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور سخت ہے۔ ہم رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ایک تم کو سنا رہے ہیں تاکہ تمہارے دل کو تقویت ہو اور ان کے حالات کا صحیح علم ہو سکے، اور مومنوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ تم سب اسی کی بندگی کرتے رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہاں سے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے یا جلا وطن کرنے یا قید کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے انہیں پٹی پڑھائی کہ ان سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل تو شام میں رہتے تھے، وہ مصر کیسے چلے گئے؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ مصر سے تعلق رکھتا ہے، ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی طرح یہودیوں سے رابطہ کر کے یہ بات ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تو گویا سارا پول کھل جاتا اور قریش کو سزا دینے کا موقع مل جاتا۔ یعنی یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ ہم سے آ کر پوچھیں گے، کیونکہ اہل کتاب وہی تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے تو تھے نہیں، مطلب پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا لکھنا صرف نہیں جانتے تھے، باقی تو امی لقب نے علم کا دریا بہا دیا ہے نا۔ یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اعزاز کی بات ہے یہ۔ اور یہودی یہی لے کر تو آئے تھے ان کے پاس کہ یہ چونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، کتابوں کا علم ان کے پاس ہے نہیں، یہ ہم سے پوچھنے کے لیے آئیں گے تو ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔ یہ اصل مقصد تھا یہودیوں کا، جو قریش کے لوگوں کو انہوں نے پٹی پڑھائی تھی۔ کسی نہ کسی طرح یہودیوں سے رابطہ کر کے یہ بات ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تو گویا سارا پول کھل جاتا اور قریش کو سزا دینے کا موقع مل جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دیا، اور ساتھ ہی اسے قریش پر چسپاں بھی کر دیا کہ آپ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس طرح گویا انہیں متنبع بھی کر دیا کہ یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے کہ تم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوگے۔ یعنی یہ قصہ شروع کرتے وقت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی خود یہ بات کہی ہے کہ اس سے پہلے آپ اس واقعے سے واقف نہیں تھے، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے واقف نہیں تھے، یہ بات خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا ہے کہ وہ ان کے رحم و کرم پر ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی۔ بالکل یہی ایسے ہی معاملہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہجرت کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور وہ سارے قریش جو بچے ہوئے تھے، بہت سارے تو جنگ بدر میں تقریباً 70 لوگ تو قتل ہی کر دیے گئے تھے، جس میں ابو جہل وغیرہ بھی تھے۔ تو بہرحال جو بچے کچے لوگ تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بحیثیت مجرم کھڑے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی کھڑے تھے ان کے سامنے۔ تو قصے کو بھی بالکل ویسے ہی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے لے جا کر چشمہ کر دیا۔ اسی واقعے میں اللہ نے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور وہ سب بھی اسی طریقے زندگی کی دعوت دیتے تھے جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ اللہ نے اس قصہ میں ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار پیش کیا ہے، تو دوسری طرف عزیز مصر، اس کی بیوی، مصر کے دوسرے بڑے گھرانوں کی بیگمات اور حکام مصر کا کردار پیش کیا ہے، اور دونوں میں مقابلہ کر کے دکھایا ہے کہ ایک طرح کا کردار وہ ہے جو اسلام قبول کر کے بنتا ہے، اور دوسرا کردار وہ ہے جو دنیا پرستی اور آخرت سے بے خوفی سے پیدا ہوتا ہے۔
اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھ لو کہ کون سا کردار بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سامنے رکھ دی ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیر سے اس کے منصوبوں کو روکنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان اپنے منصوبہ کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو اس کی تدبیر کے ذریعے اپنا منصوبہ پورا کرا لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کنویں میں پھینک دیا، مگر یہ کنواں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا کر اس بات کا انتقام لیا کہ انہوں نے اس کا غلام ہونے کے باوجود اس کی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر یہی قید خانہ ان کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کا ذریعہ بن گیا، اور زلیخا کو علی الاعلان اپنی بے حیائی اور جرم کا اعتراف کرنا پڑا۔ یہ اور اسی طرح کے بے شمار تاریخی واقعات اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اسے نہیں گرا سکتی، اسی طرح اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے ساری دنیا مل کر بھی نہیں اٹھا سکتی۔ سورہ یوسف سے پہلا سبق انسان کو یہ ملتا ہے کہ اسے اپنے مقصد اور تدبیر دونوں میں اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سیدھی جائز تدبیر اختیار کرے گا، اگر وہ یہاں کامیاب نہ بھی ہو تو کسی رسوائی سے دوچار نہیں ہوگا، لیکن جو شخص ناپاک مقصد کے لیے اور ٹیڑھی تدبیر کرے گا وہ آخرت میں یقیناً رسوائی سے دوچار ہوگا۔ دوسرا سبق اس قصہ سے یہ ملتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ جو لوگ حق اور سچائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے دنیا انہیں مٹانے پر تل جائے، تب بھی وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس یقین سے انہیں غیر معمولی تسکین ملتی ہے اور وہ تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے مقابلہ میں اپنا کام برابر کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق اس قصہ سے یہ ملتا ہے کہ ایک مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت اور کردار رکھتا ہو اور حکمت کی صفت بھی اس میں ہو تو وہ تنہا بھی سارے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر، تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے، اس پر مزید ظلم کی ایک انتہائی گھناؤنے اخلاقی جرم کا الزام لگا کر جیل میں بند کر دیا گیا جس کی کوئی میعاد بھی نہیں تھی۔ اس حالت تک پہنچنے کے باوجود وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور سارے ملک پر قابض ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے تو ماں باپ مصر پہنچتے ہیں اور وہ ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں اور تمام لوگ جن میں ان کے بھائی بھی شامل ہیں تعظیماً ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جس میں میں نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند، سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے۔ تم خدا کے منتخب بندے ہو، خدا تمہیں خواب کی تعبیر بتائے گا اور تمہیں مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ 2 بھائی جو ہے یوسف اور بنیامین، یہ ایک ماں سے تھے، اور باقی جو ان کے 10 بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے، یعنی سوتیلے بھائی تھے۔ تو رویہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی بیٹوں کا دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بیٹا جب یہ اس طرح کا خواب جو ہے آ کر بیان کر رہا ہے باپ سے، تو باپ نے فوراً ان کو روکا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ پہلے ہی ان کے دل میں یہ خلش تھی کہ باپ کی توجہ جو ہے یوسف کے اوپر زیادہ ہے، یوسف اور بنیامین کے اوپر، اور ہم لوگ جو ہے جوان ہیں، سارے گھر کا کام کاج ہم سنبھالتے ہیں، اور توجہ زیادہ ان کی طرف ہے، محبت زیادہ ان دونوں کو مل رہی ہے۔ اول تو یہ دونوں چھوٹے تھے اور دوسری چیز ماں تھی نہیں، تو یہ ایک فطری بات ہے، اور یوسف علیہ السلام حسین اور خوبصورت بھی تھے، تو بہت ساری وجوہات تھیں
جس کی وجہ سے دل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان دونوں کی طرف زیادہ مائل رہتا تھا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تو زیادہ ہی رہتا تھا، کیونکہ خوبصورت بھی تھے۔ اور جب یہ خواب آ کر بتلایا حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے اس خواب کی تعبیر جو بتلائی ہے وہ یہی ہے کہ تمہیں خدا جو ہے منتخب کرے گا اپنے نیک بندوں کے لیے، اور ان کو یہ پتہ چل گیا خواب سے ہی کہ ان کو خواب کی تعبیر کا علم بھی ملنے والا ہے، مرتبہ نبوت تک سرفراز کیے جائیں گے، تو اس لیے اور انہیں نصیحت کی کہ یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ حسد میں جو پہلے سے ہی حسد کی آگ میں جل رہے تھے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو ابا بہت چاہتے ہیں، کیوں نہ یوسف کو ختم کر کے یا ویرانے میں چھوڑ کر ہم سب ابا کے محبوب بن جائیں۔ اس طرح سے کوئی کسی کا محبوب نہیں بن پاتا، زبردستی کسی کے دل میں کسی کی محبت تو نہیں ڈالی جا سکتی ہے۔ ایک نے کہا ختم کرنے کے بجائے اندھے کنویں میں ڈال دیں تو مسافر اٹھا لے جائیں گے۔ اس رائے پر سب متفق ہوئے اور ابا سے جنگل میں جانے کے لیے اجازت مانگی۔ باپ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم کھیل میں لگے رہو۔ بھائیوں نے کہا ہم کئی لوگ ہیں، ایسا نہ ہوگا۔ چنانچہ یوسف کو جنگل میں لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ قمیص پر جھوٹا خون لگا کر باپ کو بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر قافلہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بازار مصر میں بیچ دیا۔ یہ کام جب یہ بھائی کر رہے ہیں اور وہ قمیص میں یعنی ان کے کرتے میں جب وہ کسی اور جانور کا خون لگا کر لے کر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب پیش کیا اپنے باپ کے سامنے، تو باپ نے صبر تو کر لیا، لیکن ساتھ ہی بھائی ان اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ حقیقت ہے نہیں، بلکہ یہ تمہارے اپنے ذہن نے ایک قصہ بنا لیا ہے اپنی طرف سے، ایک بناوٹی باتیں تم لوگ بنا کر لے کر آئے ہو، حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت کچھ اور ہے۔ ایک منٹ کے لیے بھی جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی باتوں پر یقین نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر قافلہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بازار مصر میں بیچ دیا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو لے جا کر کنویں میں ڈالا تو روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا ایک بڑا بھائی جو یہودا تھا وہ جو ہے کھانا وغیرہ روٹی ووٹی جو ہے وہ کنویں میں پہنچاتا رہتا تھا۔ 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے اور اس کے بعد جو ہے ایک قافلہ آیا، قافلے والوں نے اپنا ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ کر اوپر آئے، اور قافلے والوں نے جب دیکھا کہ ایک حسین خوبصورت بچہ جو ہے کنویں سے ان کو ملا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو ایک غنیمت کا مال مل گیا۔ اب وہ جو ہے ان لوگوں نے لے جا کر ان کو بیچ دیا بہت ہی کم قیمت میں۔ ایک شخص نے فیصلہ کیا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، ادھر قافلہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بازار مصر میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا اس کا خیال رکھنا، ہم اسے پال لیں گے۔ یعنی پہلے تو جو ہے ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بھائیوں نے ہی ان قافلے جب کنویں سے نکالا قافلے والوں نے، تو بھائیوں نے پھر ان سے قیمت وصول کی، تھوڑی موڑی جو بھی ان کو مل گئی، اور پھر اس کے بعد وہ قافلے والے لے جا کر اس کو مصر کے بازار میں بیچتے ہیں، اور وہاں پر ان کو خریدتا ہے عزیز مصر، جو اس وقت جو ہے مصر کی بادشاہت جو تھی اس کا وزیر خزانہ تھا۔ ایک بڑی قیمت جو ہے قافلے والے جو ہے پھر اس سے وصول کرتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو خاتون ان پر ڈورے ڈالنے لگی، انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ عورت نے قمیص پکڑ لی، وہ پھٹ گئی، دروازے پر شوہر ملا، عورت نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور سزا کا مطالبہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھے پھانس رہی تھی۔ ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام گنہگار ہیں اور پیچھے سے پھٹی ہے تو خاتون گنہگار ہے۔ قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ شوہر نے کہا عورتیں چالاک ہوتی ہیں، یوسف اس معاملے کو درگزر کرو۔ شہر میں عورتوں کے درمیان چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریبتا ہے، تو اس نے شاندار دعوت کی اور تمام خواتین کو بلایا۔
ہر ایک کو پھل اور چھری دی اور یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزرنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی عورتیں حیرت زدہ رہ گئیں اور پھلوں کے بجائے غفلت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میری نہ مانے گا تو اسے جیل بھیج دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے جیل جانا منظور ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ جیل میں 2 قیدی خواب کی تعبیر پوچھنے آئے۔ ایک نے کہا، میرے سر پر روٹی رکھی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا، میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ اور دونوں خوابوں کا کیا مطلب ہے؟ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہلے دین کی دعوت دی، پھر تعبیر یہ بتائی کہ پہلے کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا گوشت کھا جائیں گے۔ دوسرا بادشاہ کے ہاں ساقی بنے گا۔ پھر دوسرے سے کہا، جب تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرا تذکرہ کرنا۔ وہ بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں پڑے رہے۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ صبح درباریوں سے تعبیر پوچھی۔ ساقی کو فوراً خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام تعبیر صحیح دیتے ہیں۔ وہ فوراً گیا اور تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ 7 سال کھیتی خوب اچھی ہوگی اور بعد میں 7 سال قحط پڑے گا۔ جو دانہ محفوظ رکھو گے وہی کام آئے گا۔ بادشاہ تعبیر سن کر بڑا خوش ہوا۔ آپ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ مقربین میں سے بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے کا ذمہ دار بننا پسند کیا اور انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ جب قحط سالی شروع ہوئی تب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ کہیں سے غلہ لے آؤ۔ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آئے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے، وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا اور ان کے پیسے بوری میں ڈال کر لوٹا دیے اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو بھی لانے کے لیے کہا۔ ان کے بھائی گھر پہنچ کر پیسہ پا کر بہت خوش ہوئے۔ ابا سے کہا کہ اور کیا چاہیے؟ غلہ بھی ملا، پیسہ بھی واپس دے دیا۔ اتنا سخی کون ہوگا؟ سگے بھائی کو بھی بھیجیے، وہ اپنے حصے کا غلہ لائے گا۔ والد تیار نہ ہوئے کہ یوسف کی طرح اسے بھی ضائع نہ کر دیں۔ سبوں نے قسمیں کھائیں کہ ضرور واپس لائیں گے۔ ادھر جب وہ غلہ لے کر واپس جانے کو تیار ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے حیلے سے اپنے بھائی کو روک لیا، وہ واپس نہ جا سکے۔ ان کے والد پھر دوسرے بچے سے محرومی کے سبب کافی پریشان ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد پھر بھائی لوگ غلہ مانگنے آئے۔ اب ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ بڑی التجا کی کہ آپ ہمیں غلہ دے دیجئے، ہم پر رحم کیجئے ورنہ ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے جو یوسف کے ساتھ سلوک کیا کیا تم کو خبر ہے؟ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پوچھا، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی ہے۔ خدا نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ بھائیوں نے کہا، خدا نے تمہیں ہم سب سے بڑھ کر نوازا ہے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، معاف فرمائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آج میں تمہاری سب خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں، خدا تمہیں معاف فرمائے۔ میری یہ قمیص لے جاؤ، ابا پر اڑا دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پھر سارا خاندان مصر چلا آیا۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، سب بھائی ان کے آگے جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو خدا نے سچ کر دکھائی۔ خدا نے مجھے جیل سے رہائی دی، آپ لوگوں کو مجھ سے ملا دیا۔ خدایا تو نے بادشاہت دی، خواب کی تعبیر بتائی، تیرا احسان ہے، تو مجھے اسلام پر وفات دے اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہ ہے مختصراً، بہت ہی اول تو کتاب کا نام ہی خلاصۂ تراویح۔ قرآن خود کوئی قصہ جو ہے بہت زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کرتا ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ سورہ یوسف کو جب ہم پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو بار بار جو ہے اپنے آپ کو ہی محسوس ہوگا کہ جیسے کچھ باتیں بیچ میں سے حذف کر دی گئی ہیں، تو جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہی قرآن بیان کرتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے نصیحت کی کیا بات ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے کوئی نعمت دی ہوئی ہو تو اس کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کو چھپانا بھی چاہیے، ورنہ حسد کرنے والے حسد کرنے لگ جائیں گے اور ہم کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو ابھی وہ جو کنواں تھا وہ جہاں یہ لوگ رہ رہے تھے بستی سے بہت زیادہ دور نہیں تھا،
لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ ابھی جو یہ قمیص کا جو تذکرہ ہوا نا کہ یہ قمیص لے کر جانا، باپ ابا کے لے جا کر سر پہ اڑھا دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، تو چونکہ غم میں جو ہے روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی۔ اب ادھر سے وہ قمیص وہاں سے لے کر بھائی لوگ چل رہے ہیں، اور یہاں پر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، الفاظ ہیں یہ قرآن کے، اس کی ترجمانی میں کر رہا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تم لوگ اگر یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قمیص مصر سے چلا ہے تو یوسف کی مہک آنے لگ گئی ہے۔ یوسف خود وہیں کنعان میں موجود ہیں ایک کنویں میں، تب ان کو خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ جب چاہے جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ اللہ یہ اختیار اللہ تبارک تعالیٰ کو، ڈھونڈ رہے ہیں، خود بھائیوں سے بھی کہہ رہے ہیں جاؤ یوسف کو ڈھونڈو، پوری بستی ڈھونڈ رہی ہے یوسف کو، کنعان میں ہی یوسف ہیں لیکن مل نہیں رہے ہیں۔ ابھی قمیص مصر سے چلی ہے اور ادھر خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کردار جو ہے آگے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جب جا کر بیچے جا رہے ہیں، اور جو عزیز مصر ہے، وزیر خزانہ جو ہوا کرتا تھا، وہ ان کو خریدتا ہے اور اپنی بیوی کو جو ہے نصیحت کرتا ہے کہ اس کو اولاد نہیں تھی کہ ہم اس کو پال لیں گے۔ اب وہ محل میں پل رہے ہیں اور جوان ہوتے ہیں، 17 سال کی جوانی ہے، 17-18 سال کی۔ اب وہ بیوی جو ہے خود ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے، ڈورے ڈالنے لگتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام سے وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہے، برملا اس کا اظہار کر دیتی ہے، دروازے بند کر لیتی ہے، اور یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بھی منظر کشی کی ہے کہ اگر یوسف نے برہان یعنی اللہ کی دلیل کو نہ دیکھ لیا ہوتا تو خیال اس کے دل میں بھی آ چلا تھا۔ تو دیکھو، خیال کا آ جانا یہ کوئی بری بات تو ہے نہیں۔ خیال کا آنا مطلب ایسا ہے، اس کی مثال دی ہے علماء نے کہ جیسے ایک روزہ دار کے سامنے اگر ٹھنڈا پانی آ جائے تو پیاس تو اور شدت سے لگ جاتی ہے، اس کا احساس ہونے لگ جاتا ہے، پانی کی طلب بڑھ جاتی ہے، مگر اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا نا۔ تو ایسے ہی اگر خیال صرف آ چلے تو یہاں تک پکڑ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے ڈر اور خوف سے روک لینا، یہ اللہ کے نزدیک اور مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ یعنی دل میں خیال آ رہا ہے گناہ کا، یا دل میں خیال آ رہا ہے پانی دیکھ کر ٹھنڈا کی پی لوں، لیکن محض اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے بندہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، پانی نہیں پی رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اور میرے رب نے مجھے منع کیا ہے یہ کام کرنے سے۔ تو ایسا کرنے سے جو ہے، یہی تو کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ہمارا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو محض میرے ڈر کی وجہ سے یہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو روک رہا ہے، گناہوں سے روک رہا ہے۔ میں نے حکم دیا کہ پانی نہیں پینا ہے، پانی سے روک رہا ہے اپنے آپ کو، پانی نہیں پی رہا، تو اللہ کے نزدیک ہمارا درجہ اور بلند ہو جاتا ہے، ہمارا مرتبہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ اور آج کل کا جو ماحول ہے اس میں یوسف سا کردار ہی ہمیں اپنے نوجوانوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے تو ایک زلیخا تھی، یہاں تو سینکڑوں زلیخائیں ہیں۔ کالج میں جائیں آپ، اسکول میں جائیں، مخلوط تعلیمی نظام، کالج میں جائیں، مخلوط تعلیمی نظام، دفتروں میں ادھر ادھر نوکریوں کے لیے جائیں، وہاں بھی مخلوط نظام، ہر وقت دعوت گناہ ہے، ہر وقت دعوت گناہ ہے۔ ایسے میں اگر کوئی یوسف سا کردار بنا لیتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو اپنے کردار کو پاک اور صاف رکھنا ہے، خاص طور سے نوجوان اس بات پر دھیان دیں، اور جب کوئی اپنے کردار کو پاک اور صاف رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر انعام کے طور پر اس کو کیسی بلندی عطا فرمائیں گے وہ تو وقت ہی بتائے گا، وہ تو وقت ہی بتائے گا، اس کا ہم اور اب اندازہ نہیں کر سکتے۔ تھوڑا سا اشارے کے لیے جو میں ایک بات کہتا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اسے اعمال کی حلاوت ایسی محسوس ہوتی ہے، یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اس کا مزہ آتا ہے، اس کی لذت ہمیں ملتی ہے،
جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، تو اصل میں ہمارا دل زنگ آلود رہتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اس لیے ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا۔ ورنہ کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام پوری رات جو ہے کھڑے رہتے تھے اللہ کے حضور، انہیں کیسے مزہ آتا تھا، ہمیں مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو یہ ہمارا دل جو ہے نا گناہوں سے زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اعمال کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی، ایمان کی حلاوت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اور ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا۔ 4 رکعت نماز ہم سکون کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، اعمال کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، اور عبادت میں مزہ آتا ہے۔ اور کوئی بھی کام یہ سوچ کر، کوئی بھی گناہ کا کام یہ سوچ کر نہیں کرنا کہ ہم توبہ کر لیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ جو پلاننگ کی تھی نا، باضابطہ مشورہ کیا تھا۔ مشورے میں جب کوئی بیٹھتا ہے تو ہر طرح کی باتیں آتی ہیں۔ کسی نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اچھا کام نہیں ہے، یعنی جب ایک نے کہا کہ اس کو ہم راستے سے ہٹا دیتے ہیں، تو جب یہ ہٹ جائے گا راستے سے تو باپ کی توجہ ہم لوگوں کی طرف ہو جائے گی۔ تو دوسرے کسی اور نے کہا کہ بھائی یہ کام تو بہت غلط ہے کہ ہم اپنے ایک بھائی کو لے جا کر قتل کر دیں یا کہیں لے جا کر کنویں وغیرہ میں ڈال دیں، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو تیسرے نے کہا کہ ابھی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں گے، ابھی یہ کام کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی چاہ لیں گے۔ دوستو، کوئی بھی گناہ کا کام یہ سوچ کر کبھی نہیں کرنا، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ ابھی کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ ایک کام کرنے سے کتنے ذلیل اور رسوا ہوئے وہ بھائی لوگ۔ ایک تو باپ کی نظر سے اور گر گئے، اعتماد جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسرے بھائی کو لے کر جانے کی درخواست کرتے ہیں تو باپ کہتا ہے کیا میں تمہارے اوپر ایسے ہی بھروسہ کروں جیسے یوسف کے لیے کیا تھا؟ وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کام کر کے ہم باپ کی توجہ حاصل کر لیں گے، جبکہ اعتماد اور متزلزل ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو قحط مصر میں پڑا بادشاہ کے خواب کے مطابق، اس کا اثر کنعان تک آیا۔ یہ لوگ بھی جو ہے پریشان ہوئے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسی بھائی کے سامنے کھڑے ہیں اور ان سے کہتے ہیں وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، کہ آپ ہمیں پہلا سفر جب جاتے ہیں تو کچھ روپیہ پیسہ لے کر جاتے ہیں غلہ خریدنے کے لیے، پھر دوسرا سفر کرتے ہیں پھر کچھ لے کر جاتے ہیں، اب یہ تیسرا سفر ہے ان کے پاس اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے لے کر جانے کے لیے، غلہ خریدنے کے لیے۔ اب اسی بھائی کے سامنے کھڑے ہیں، جس بھائی کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا تھا اسی بھائی کے سامنے کھڑے ہیں، کچھ صدقہ ہی کر دیجئے۔ تو یہ برائی جو یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ توبہ کر لیں گے، وہ اس انجام تک پہنچاتی ہے۔ تو کبھی یہ غلطی نہیں کرنا کہ آج کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، اچھے بن جائیں گے۔ غلطی کا ہو جانا، قصور کا ہو جانا یہ اور بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یقیناً جب احساس ہو جائے گا، ہم اپنی غلطی کی معافی اللہ سے چاہیں گے تو اللہ ضرور معاف کر دیں گے، لیکن کبھی یہ سوچ کر غلطی کرنا نہیں کہ توبہ کر لیں گے۔ تو اول تو توبہ کی توفیق بھی ملنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق ہی نہ مل پائے، ابھی گناہ کیا اور کچھ ہی لمحے کے بعد موت آ جائے۔ تو توبہ کی توفیق ملنا بھی بہت اہم ہے، اور اگر مل بھی گئی تو اس کے جو جیسے یہ بھائی لوگ پریشان ہوئے اور اسی بھائی کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہیں، تو کہیں یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ گناہ بھی تو اپنا اثر رکھتی ہے، تو اثر اگر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا تب کیا ہوگا؟ گناہ اور توبہ کے درمیان جو فاصلہ ہے، ابھی آج یہ کام یہ لوگ کر رہے ہیں اور معافی کتنے دنوں کے بعد مانگ رہے ہیں؟ 30 سال کے بعد، 30-35 سال جو بھی عرصہ رہا ہو، باپ سے کہتے ہیں، بھائی کے سامنے بھی اقرار کرتے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے باپ بیٹوں کی جدائی میں گھلتے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 3 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ٹھکانے لگایا، پھر اس کے بعد جب دوسرا سفر کیا بھائیوں نے، تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو تو پہلے ہی سفر میں پہچان گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ اپنے سگے بھائی کو بھی لے کر آنا، چونکہ ہمارے ہاں مخلوط نظام جیسا ہے نا، خاندانی، ایسا ان لوگوں کا نہیں تھا۔
بھائی تو سب تھے مگر سب الگ الگ رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو جب وہاں گئے تو سب اپنا الگ الگ غلہ لے کر آئے، تو ان بھائیوں نے درخواست کی کہ میرا ایک بھائی ہے جو نہیں آ سکا ہے اس وجہ سے کہ باپ بوڑھا ہے، وہ اس کی خدمت کے لیے رکا ہوا ہے، اس کے حصے کا بھی غلہ دے دیجئے۔ تو پہلی بار تو یوسف علیہ السلام نے دے دیا، دوسری بار کے لیے ان سے کہا کہ اب اس کو ساتھ لے کر آنا تبھی غلہ ملے گا، اگر اس کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو اس کے حصے کا غلہ نہیں ملے گا۔ تو اب دوسری بار کے لیے درخواست کی، بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین جو ان کے سگے بھائی تھے ان کو روک لیا۔ اب جب ان کو روک لیا تو جو بڑا بھائی تھا وہ کہہ رہا ہے کہ اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں باپ کا سامنا کروں، اب میں یہیں رکا رہوں گا، دیکھتا ہوں کچھ سبیل ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے بنیامین کو یہاں سے چھڑا کر لے کر آنے کی، جب وہ چھوٹ جائے گا تبھی لے کر جاؤں گا، آپ لوگ جائیں اور جا کر باپ کو یہ ساری باتیں بتلا دیں۔ اب یوسف علیہ السلام، ان کے سگے بھائی بنیامین اور تیسرا ایک بڑا بھائی، تین بیٹے جو ہے یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام غم سے نڈھال ہو جا رہے ہیں، تو لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کیا صرف یوسف کے لیے آپ اپنی جان کھو دو گے؟ تو یعقوب علیہ السلام جو ان کو جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، یہ جو میرا غم ہے، جو میرا دکھ ہے، جو میرا درد ہے، وہ میں تمہارے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ کس کے سامنے بیان کر رہا ہوں؟ اللہ، اپنے اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اپنے اللہ کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ تو اگر ہماری بھی زندگی میں غم آتے ہیں، کبھی اولاد کی جدائی کا، کبھی اولاد دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، کبھی والدین کی جدائی کا، کبھی مال کی ضائع ہو جانے کا، یا اور ایک غموں کا ہجوم ہے ہماری زندگی میں، تو ہمیں کس کے سامنے اپنا غم لے کر جانا چاہیے؟ کس کے سامنے لے کر جانا چاہیے؟ اپنے اللہ کے سامنے لے کر جانا چاہیے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنا غم کس کے سامنے رکھا؟ اللہ کے سامنے رکھا۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ جو میرا حزن و ملال ہے، جو میرا غم ہے، جو میرا درد ہے، یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے کہہ رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی اپنا غم، اپنا دکھ، اپنا درد اپنے اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات بیچ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے کہ جب شہر میں داخل ہونا، جب سارے بیٹے جا رہے ہیں 11 کے 11 دوسرے سفر میں، تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جب شہر میں داخل ہونا تو شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے، ایک ہی دروازے سے مت جانا۔ یہ باپ جو ہے نا بچا رہا ہے نظر بد سے، کیوں سب ہٹے کٹے جوان ہیں، نبی زادے ہیں، خوبصورت ہیں، حسین ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر لگ جائے یا اور کوئی پریشانی ان پر آ پڑے ان لوگوں کو دیکھ کر۔ تو اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان تدبیر تو کرتا ہے لیکن حکم اللہ کا ہی چلتا ہے۔ بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا یہ ایک تدبیر ہے اپنے آپ کو بچانے کی، لیکن ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ تدبیر تو ہم کرتے ہیں لیکن حکم اللہ کا ہی چلتا ہے، اور ہمیں بھروسہ بھی اللہ پر ہی کرنا چاہیے، اپنی تدبیر پر نہیں کرنا چاہیے۔ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ۔ تدبیر اختیار کریں، یعقوب علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، یہ نصیحت کرتے ہیں کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، یہ تدبیر ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر کرنا ہے، اپنی تدبیر پر نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ کی تدبیر ہی چل گئی، بیٹوں کو نظر بد سے بچانا چاہ رہے تھے، 2 بیٹے اور وہاں جمع ہو گئے۔ تو کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، وہ اللہ کے سامنے رکھا جائے، تدبیر ہم کریں لیکن بھروسہ جو ہے ہمیں اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا موقع اگر آئے جہاں دعوت گناہ ہو تو ہمیں یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اپنے کردار کو پاک اور صاف ستھرا رکھ لینا چاہیے۔ اور کبھی کوئی کام اس نیت سے ہمیں نہیں کرنا ہے، کوئی گناہ کا کام، کہ ہم توبہ کر لیں گے، پاک اور صاف بن جائیں گے۔ اس طرح سے اور بے شمار نصیحتیں جو ہے اس واقعے سے ہمیں ملتی ہیں، اس کو ہم مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، ایک ایک بات نکل کر سامنے آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام تنہا ہے اس ملک میں، جیسا کہ ابھی عبدالرشید صاحب نے کہا، تنہا ہے، تنہا، اکیلے، اور اس ملک کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، حسن تدبیر کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ سب سے اہم کام جو وہاں پر انجام دے رہا ہے وہ علم ہے۔ یوسف علیہ السلام
قید خانے میں ہیں، وہاں دو لوگ خواب دیکھتے ہیں. ایک کہتا ہے، خواب بیان کرتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے جو ہے ذرا علم والے بھی نظر آ رہے ہو، یعنی اگر اندر کچھ ہے تو وہ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. تو وہ دونوں لوگ جو دو قیدی ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے آ کر کہتے ہیں کہ آپ مجھے اچھے بھلے انسان لگ رہے ہیں، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں. یوسف علیہ السلام نے جو ہے تعبیر بتانے سے پہلے اول تو ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی. سب سے پہلا کام کیا کیا؟ دین کی دعوت پیش کی. آتے ہی فوراً ان کو خواب کی تعبیر نہیں بتلا دی، باضابطہ ان سے کہا کہ یہ جو مصر کے لوگ ہیں جن خداؤں کی یہ پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے بلکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور تم بھی ایسا کرو. ان کو دین کی دعوت دی. اس کے بعد ان کے خواب کی تعبیر بتلائی. تعبیر یہ ایک علم ہے. اب یہ علم جو ہے یوسف علیہ السلام کو اتنی بڑی مصیبت سے نکال رہا ہے. سبب کیا بن رہا ہے اس مصیبت سے نکلنے کا؟ علم بن رہا ہے. آج ہم بھی طرح طرح کی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں. خاص طور سے میں نوجوانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں، جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اس میں جو ہے بے پناہ محنت کریے. ہماری قوم جو ہے، قوم ملت، یہ جسے ہم امت کہتے ہیں، بے پناہ پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے. ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اگر کوئی چیز سبب بن سکتی ہے ہمیں اس پریشانی سے باہر نکلنے کا، تو اس میں علم جو ہے یہ بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے سبب بنا علم جیل سے باہر نکلنے کا، اور اللہ نے جو انہیں تعبیر کا علم دیا تھا وہ علم سبب بنتا ہے تخت تک پہنچنے کا. تو یہ علم ہمیں کہاں لے کر جائے گا ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اپنے وقت کو ہم ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں. جو بھی کچھ موقع ہمیں ملا ہے خوب محنت کریں علم کے حصول کے لیے. یہ جہاں اور بہت ساری تدابیر ہو سکتی ہیں اپنے آپ کو اس ذلت اور رسوائی سے باہر نکالنے کے لیے، اس میں علم جو ہے سب سے بڑا کردار ہمارے لیے ادا کر سکتا ہے. تو خاص طور سے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ جو ہے اس کو بالکل شیوا بنا لیں اپنا، اور بھرپور طریقے سے اپنا وقت اس میں خرچ کریں. ادھر ادھر وقت کو اپنے ضائع نہ کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں ساتھ ہی ساتھ. کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں تو اتنے غم سے نکلنے کے لیے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس جا رہے ہیں. تو ہم بھی اپنے دکھ کو، اپنے درد کو اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، جو بھی پریشانیاں ہوں، اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو یہ 10ویں تراویح کا بیان جو ہے مکمل ہوا. سورہ رات کی